أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین اکرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اس مختصر سے حصے میں جس بات کا ذکر کیا ہے وہی آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفید دھاگا کالے دھاگے سے فجر کے وقت، پھر تم اپنے روزے کو رات تک مکمل کرو۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے شان نزول کا جو واقعہ ہے کچھ اس طرح ہے۔ شروع اسلام میں جب روزے فرض ہوئے تو ایک شخص کو اگر عشاء کی نماز سے پہلے وہ سو گیا تو پھر ایسا آدمی اب نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بیوی سے مجامعت کر سکتا ہے۔ شروع اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی روزے کے سلسلے میں باتیں بتلائی تھی۔ جب تک آپ سوئے نہیں ہیں تب تک کھا سکتے ہیں، بیوی سے مجامعت کر سکتے ہیں۔ افطاری کے بعد افطاری کا وقت ہو گیا، آپ کھا لیے، اگر سوئے نہیں ہیں تو اجازت ہے، سو گئے تب وہیں جو ہے آپ کی گویا کی سحری ہو گئی، اب اس کے آگے آپ رات بھر نہ کھا سکتے نہ پی سکتے۔ ظاہر سی بات ہے اس پر عمل کرنا بڑا دشوار مسئلہ تھا، اور اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، جیسا کہ فرمایا: یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ واللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا ہے۔ ایک صحابی، ان کا نام قیس بن سرما، قیس ان کا نام ہے، یہ کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے۔ کام کر کے گھر پہنچے، افطاری کا وقت ہو گیا تھا، گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا۔ بیوی سے کہا، بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے، تلاش کر کے لاتی ہوں۔ باہر گئی، ہارے تھکے ہوئے تھے، اسی اثنا میں ان کو نیند لگ گئی۔ اب آنکھ لگ جانے کا معنی کیا ہے کہ اب آپ کے لیے کھانا پینا منع ہو گیا۔ اب پھر ان کو دوسرے دن کا روزہ ان کا یہیں سے شروع ہو گیا۔ دوسرے دن بے ہوش ہو گئے،
جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا، مہربانی فرمائی، اور آیت کا یہ حصہ نازل ہوا، کلوا واشربوا، اے مسلمانوں اب کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے، اس سے مراد ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس سے پہلے آسمان پر ایک دھاری سفید دھاگے کی طرح پھیل جاتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب صبح قریب ہے۔ من الخیط الاسود، یعنی جو کالی دھاری رہتی ہے رات کی تاریکی کی، اس میں سے جب سفید دھاری عیاں ہو گئی، ظاہر ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سفید دھاری کے ظاہر ہونے تک اب تم کھا پی سکتے ہو، پوری رات تمہیں اجازت دے دی گئی۔ سابقہ جو حکم تھا اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا، اور لفظ آیا من الفجر، یعنی فجر کے وقت، اذان فجر تک تمہاری یہ سحری باقی ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اب تم روزہ رکھ لیے، سحری کر لیے، اب تم اپنے روزے کو رات تک مکمل کرو، یعنی جہاں سے رات شروع ہوگی وہاں روزہ ختم ہو جائے گا۔ سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہوتی ہے، وہیں پر روزہ بھی ختم ہوگا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور جمع کے سلسلے میں اوپر کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم لوگ خیانت کر بیٹھ رہے ہو، باوجود اس کے کہ منع تھا، بعض صحابہ کرام راتوں کو اپنی بیویوں سے مل لیا کرتے تھے۔ اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو اللہ نے کہا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اب تمہیں اس کی بھی اجازت دے دی گئی، تم اپنی بیویوں سے رات میں مباشرت بھی کر سکتے ہو۔ روزہ جہاں ختم ہوا یہاں سے لے کر سحری جہاں ختم ہوتی ہے، پوری رات تمہیں کھانے پینے اور اپنے بیویوں سے مباشرت کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اور آگے بیان کیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ایسی صورت میں اپنے بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ احکام ہیں، مسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ سحری و افطاری کے فضائل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ، بلا شبہ ہم انبیاء کے گروہ ہیں، اُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فَطْرِنَا وَتَأْخِيرِ سُحُورِنَا، ہم کو حکم دیا گیا ہے، ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطاری میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں۔ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم افطاری میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں۔ حدیث صحیح ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی یہ کہ جب وقت ہو جائے تو بلا وجہ افطاری کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ وقت ہو گیا ہے، ابھی الارم نہیں بجا ہے، ابھی سائرن نہیں بجا ہے، یا ابھی فلاں مسجد کی اذان کی آواز نہیں آئی ہے، یا ابھی تو بالکل ایک دم اجالا ظاہر ہے، یہ تمام شکوک و شبہات نہیں چلیں گے۔ آپ نے دیکھا ٹائم ہو گیا، گھڑی آپ کی درست ہے، مؤذن صاحب اذان وقت پہ دیتے ہیں، الحمدللہ آپ ان کو فالو کریں گے، وقت پہ نہیں دیتے ہیں تو یہ اذان ہمارے افطاری سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سائرن وغیرہ تو سب 5-6 منٹ تاخیر سے بجائے جاتے ہیں، بلکہ 10-10 منٹ۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب وقت ہو جائے تو ہم افطاری کر لیں، اور وتاخیر سحورنا، اور سحری تاخیر سے کریں۔
ایسا نہ ہو کہ رات کوئی ٹھونس کے کھا لیے سو گئے، اب سحری کی ضرورت نہیں، سحری کھانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ ہم جو کھا رہے ہیں کھانے پہ کھانا کھانے پہ کھانا، یہ تو ہمارے لیے زحمت کا باعث بن جاتا ہے، گولیاں ڈال ڈال کے ہضم کرنا پڑتا ہے۔ افطاری کے وقت کھائے، تھوڑی دیر میں پھر کھائے، طبیعت نہیں بھرا 10-11 بجے اور بھی حلیم ولیم مل جائے کھا لیں گے، اور وہ برکت والا کھانا جو آخری وقت میں ہونا چاہیے اذان سے تھوڑی دیر پہلے سے محروم ہو جاتے۔ اگر حاجت نہیں ہے 1-2 کھجوریں کھا کر آپ 1 گلاس پانی پی لیں، جو بھی گھر میں میسر ہے، لیکن کریں، کیونکہ سحری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت بیان کیا ہے، اور یہ بھی سحری آخری وقت میں کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، جو لوگ سحری کرتے ہیں نا، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، صبح دم تیاری کی جاتی ہے، خواتین گھروں میں کھانا بناتی ہیں، مرد حضرات اٹھتے ہیں، بچے اٹھتے ہیں، بچیاں اٹھتی ہیں، ایک گھر میں الگ ہی ماحول ہوتا ہے۔ جہاں یہ بابرکت کھانا پا رہے ہیں وہیں ساتھ ساتھ فرشتوں کی دعائیں بھی ان کو مل رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی المتسحرین، وہ دعا کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے فرشتوں کا معنی ہوگا درود دعا کا، کہ وہ ان کے حق میں برکت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف اگر درود منسوب کیا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے۔ تو یہ دعا کرتے ہیں کس پر؟ جو سحری کرنے والے لوگ ہیں۔ تو سحری کے لیے بیدار ہونے سے لے کر صبح صادق تک سحری کا وقت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں بیان کیا ہے۔ البتہ تاخیر سے سحری کرنا افضل اور انبیاء کی سنت ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کی، تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الی الصلاۃ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی رمضان کی راتوں میں، پھر آپ کھڑے ہوئے اور نماز کے لیے چلے گئے۔ قلت کم کان بین الاذان والسحور، یہ بتائیے سحری کھانے اور نماز کے کھڑی ہونے میں کتنا وقت تھا؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام کیسا مسئلہ دریافت کرتے تھے، کتنا وقت رہتا تھا؟ قال قدر 50 آیہ، کہا اتنا وقت رہتا تھا کہ ایک پڑھنے والا قاری 50 آیتیں پڑھ سکتا ہے۔ ان کے ہاں مثال دینے کے لیے بھی کوئی گھڑی گھنٹے نہ تھے، ان کے ہاں مثال دینے کے لیے بھی قرآن مجید کی تلاوت تھی، گویا کہ اٹھتے بیٹھتے سارے اوقات میں ان کا کام خالی ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ کہا 50 آیت پڑھ سکتا، یعنی اللہ کے رسول جب سحری کرتے تھے اور اذان ہوتی تھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو کتنا؟ ایک آدمی 50 آیت تلاوت کر سکتا ہے، اتنا۔ سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دے کہ جمعہ کے دن ہم پڑھا کریں۔ سورہ کہف میں 110 آیتیں ہیں، کتنا؟ 110 آیتیں، اور سورہ کہف کی 50 آیت آپ پڑھیے، کتنی دیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں؟ ویسے تو 10-12 منٹ 14-15 منٹ پورا سورہ کہف ہی ہو جاتا ہے، لیکن ایک آدمی اگر بڑے اطمینان سے پڑھے گا تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں 10 منٹ میں وہ 50 آیتیں پڑھ لی۔ تو کہا تو نہیں جا سکتا، بس بہت کم وقت ہے، یعنی اللہ کے رسول بالکل آخری مرحلے میں سحری کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا شام کو جو لوگ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں اور سحری میں نہیں اٹھتے ہیں، یہ لوگ بہت سی برکتوں اور بہت سی رحمتوں اور بہت سی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کھا سکتے ہیں، ہضم کر سکتے ہیں، آپ کی طبیعت نہیں خراب ہوتی ہے، آپ کھائیے، اس سے کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن سحری کے وقت اذان فجر سے پہلے اٹھ کر تھوڑا بہت کچھ کھا کر پانی پی لے تو یہ بابرکت وقت ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے ہمیشہ خیر و عافیت سے رہیں گے۔ یہ دیکھیے آپ، اللہ کے رسول نے ایک بشارت دی ہے اپنی امت کو۔ ہوتا کیا ہے، شیطان جو ہم سے کسی کام میں تاخیر کراتا ہے نا، تو شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ فضیلت کی چیز اور بشارت کی چیز ہم کو حاصل کرنے نہیں دینا چاہتا، اس کے لیے وہ تاخیر میں ڈال دیتا ہے۔ اگر وقت پر جیسے وقت ہو جائے، افطار جلدی کرنے کا یہ معنی نہیں کہ وقت سے پہلے آپ کھول لیں، وقت ہونے پر جلدی کریں، یہ معنی ہے اس کا، وقت ہونے پر جلدی کریں، دیر نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جب تک یہ ہماری امت افطاری کرنے میں جلدی کرے گی، یعنی جیسے وقت ہو جائے گا افطاری کر لے گی، لا یزال الناس بخیر، یہ تب تک برابر خیر پر، بھلائی پر جمے رہیں گے۔ اور جہاں ان کے اندر عادت آئی وقت ہو گیا ہے پھر بھی رکیے، ابھی سائرن نہیں بجا نا، ٹائم ہو گیا، پورا جو ہے گوگل چلا رہا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، پوری گھڑیاں بول رہی ہیں ٹائم ہو گیا ہے، اہل حدیث اعلان کر رہا ہے مسجد سے ٹائم ہو گیا ہے، اور ادھر کا ملا کھجور پکڑ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ سائرن بجے گا تو کریں گے، یہ تو کھلے عام اللہ اور رسول کی مخالفت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار ہو کے جا رہے تھے کہیں سفر پہ، آپ روزے سے تھے، حضرت بلال بھی تھے، آپ نے کہا اے بلال اتر جاؤ اور میرے لیے ستو گھول دو۔ اس وقت یہی ساری چیزیں افطاری کی تھی، جو ہے جو کا آٹا گھول دیا جاتا، ذرا لکوڈ ٹائپ بن کے پی لیا جاتا تھا، اس میں جو بھی اس دور کے اعتبار سے کوئی کھجور کا میٹھا یا نمک جو کچھ بہرکیف رہتا تھا۔ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایسا لگ رہا ہے جیسے سورج باقی ہے۔ آپ نے کہا اے بلال اترو اور اجدح لنا، میرے لیے ستو گھول دو۔ بلال نے پھر کہا تو آپ نے پھر تیزی سے کہا، حضرت بلال اٹھے اور آپ نے کہا، تو آپ نے ایک اصول بیان کیا، آپ نے افطاری کی اور کہا جب تم دیکھو کہ رات یہاں سے آنے لگ گئی اور دن پیچھے سے بھاگنے لگ گیا تو سمجھ جاؤ افطاری کرنے کا وقت ہو گیا۔ جہاں سے رات شروع ہوتی ہے وہی افطاری کا وقت ہے، اب اس میں تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور شک پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں اپنے روزوں کو برباد مت کیجیے، یہ سب بیکار قسم کی مجلس، اللہ کی قسم جس مجلس میں وقت پر روزہ کھولنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ ایسی مجلس کا بائیکاٹ کر دیجیے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، ناتے دار ہو، کوئی بھی ہو، اس کی پرواہ مت کیجیے۔ اللہ کے رسول کے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ خیر و بھلائی پر قائم رہیں گے، کب تک؟ جب تک وہ وقت ہوتی افطاری کریں گے۔ ہم اپنی خیر و بھلائی ترک کر دے رہے ہیں محض اپنے پیٹ کے لیے، شکم پروری کے لیے۔ ایک کھجور لیجئے، جہاں کہیں ہے بسم اللہ کیجئے، بس افطاری کر لیے، ختم۔ اب ویٹ کیجئے کھانے کے لیے، کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز بیان کی۔ اور افطاری کے وقت جو ہے دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے، ہم اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ افطاری کرنے والا روزے دار اگر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، بیویوں کو اکٹھا کرتے، دسترخوان بچھا دیا جاتا، افطاری کے سامان ہوتے اور وہیں دعا کرتے۔ اس لیے یہ طریقہ کار بہت اچھا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں خواتین کھانا بنانے میں، ہم لوگ افطاری کے تیاری میں ہڑبھڑ مچا رہتا ہے مسجد میں۔ اگر افطاری کی دعوت کر دی جائے تو ایسا دکھتا ہے روزہ تو کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے یہی کھانا ہی ہے بس، پلیٹ لا، یہ لا، وہ لا، یہ تیری وہ تیری۔
تے اڑی پڑے لڑائی جھگڑے تماشا، کان پکڑ لیتے مسجد کے کمیٹی کے لوگ، بھائی یہ کھانے پینے کا جھنجھٹ جھمیلا ختم کرو، یہ کہاں کی بلا سر پہ لاد لی؟ کوئی اصول ضابطہ ہے نہیں۔ ارے بھائی تیری قسمت کا ملے، کتنا کھائیں گے آپ بتائیے؟ ایک پلیٹ میں جو کھانا دیا گیا ہے، اگر اتنا ایک پلیٹ اور دے دیا جائے تو کھا نہیں سکتے، لیکن اسی ایک پلیٹ کے لیے آپ ایسی دھوم مچائیں گے نا، کتنوں کے افطار، کتنوں کے روزے بیکار ہو جائیں۔ اس لیے صبر کریں، جو مل جائے کھا لیں، اللہ کا شکر ادا کرے جائے۔ افطاری کے وقت دعا کا التزام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حتى یفطر ودعوت المظلوم۔ تین طرح کے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول کی جاتی ہیں، رد نہیں کی جاتی۔ الامام العادل، عدل کرنے والا امام یا عدل کرنے والا بادشاہ، امیر، خلیفہ، سلطان، سب اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ امام جو چھوٹا بادشاہ ہے نا، یہ بھی شامل ہے۔ اگر عادل ہے، عدل و انصاف کرنے والا، تو اللہ اس کی بھی دعا قبول کریں گے۔ والصائم حتی یفطر، روزے دار یہاں تک کہ افطاری کر لے۔ افطاری کرنے سے پہلے دعا قبول ہو رہی ہے، کرتا جائے۔ افطاری کر لیا، اب وہ دعا کا آپشن بند ہوگا، اب کھائے پیے، اپنا خیال کرے۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ ظالم ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اور وہ بد دعا کر دیا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ چرند و پرند ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بد دعا کر دیا تو اس کی بد دعا پھر آپ کا پیچھا کرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کے جواب میں دیتا ہے، اے میرے مظلوم بندے، میں تیری دعا ضرور قبول کروں گا اور تیری مدد ضرور کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، چاہے کچھ مدت کے بعد ہی کیوں نہ ہو، لیکن تیری بد دعا میرے یہاں قبول ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو سارے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، سیدھے عرش کے پاس اس کی بد دعا پہنچ جاتی۔ اس لیے بد دعا، مظلوموں کی بد دعا سے بھی اپنے آپ کو ہم کو بچانا چاہیے۔ عزیز ساتھیو، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں، ہم کتنی بھی باتیں کریں گے کمی ہو جائیں گی، مختصر ہی سیکھنا چاہیے، سکھلانا چاہیے۔ اب آتے ہیں دعا کے سلسلے میں۔ افطاری کے وقت تو دعائیں بہت ساری معروف ہیں، سب سے بہتر دعا ہے بسم اللہ، اور کھانے کے بعد سب سے بہتر دعا جو نبی سے ثابت ہے۔ عام طور پر دو دعائیں پیش کی جاتی ہیں، ایک ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ ان الفاظوں کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، گرچہ کہ اس کے اندر تھوڑا ضعف ہے۔ دوسری دعا ابو داؤد میں آئی ہے جو صحیح ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت العجر انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج تو بچے کو یاد ہے، کارڈ پر لکھی ہے، آپ یاد کر لیجئے۔ بسم اللہ کر کے افطاری کریں، افطاری کر کے پانی پیئے، اب رگیں تر ہو گئیں، ذرا اچھا دکھا، ان دعاؤں کو پڑھ لیجئے۔ اللہ تیرے دیے ہوئے پر رزق جو تیرا دیا ہوا تھا، میں نے اسی پر روزہ بھی رکھا، اسی پر افطاری بھی کر لیا، پیاس چلی گئی، ذہب الظمأ وابتلت العروق، اور پورے جسم میں رگیں جو ہیں بالکل تر ہو گئیں، وثبت العجر انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اجر بھی میرے روزے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں پکا ہو گیا، مل جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ سحری اور افطاری کے سلسلے میں جو باتیں اپنے سامنے بیان کی گئیں ان کا خیال کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی وجہ سے آپ فجر کے وقت، فجر سے پہلے اگر آپ سحری نہیں کر سکے اور رات کو بھی کچھ کھا پی کے سو گئے تھے اور بیدار ہوئے اور فجر کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ اپنا روزہ مکمل کریں، بغیر سحری کے بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن نیت آپ کو کر لینی چاہیے۔ سو رہے ہیں جب ہی نیت کر لیں، یا پہلے سے بہرکیف نیت رہتی ہے، اس کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان ہوئیں ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ زین العابدین بھائی، آپ دیکھتے ہوں گے لال داڑھی والے ایک بزرگ اکثر یہاں بیٹھتے تھے، طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، ہاسپٹل میں ہے،
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔